صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حق تعالی شانہ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے، اس وقت ہم تھوڑی دیر کے لیے دین کی نسبت پر جمع ہے، اس احساس کے ساتھ کہ کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہم میں کا ہر کوئی ذمہ دار ہے اور ذمہ دار کو اس کی ذمہ داری کے تعلق سے پوچھا جائے گا، چاہے وہ مدارس میں پڑھاتے ہو، مکاتب میں پڑھاتے ہو، یا اسکول میں پڑھاتے ہو، یا بستی کے ذمہ دار ہو۔ یہ اللہ کا بہت بڑا عطیہ اور انعام سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو معلم بنایا، کہ ہمارے سے لوگ نفع اٹھا رہے، فائدہ اٹھا رہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے لیے زیادہ نفع بخشو۔ میری ذات سے جتنا لوگوں کو نفع ہو رہا ہے تو بھئی یہ میرے لیے سعادت ہے کہ نہیں؟ تو یہ ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا ہے کہ اللہ نے ہم کو معلم بنایا، ہم سے لوگ نفع اٹھا رہے، فائدہ اٹھا رہے۔ مجھے برابر یاد ہے ایک بستی میں جہاں میری امامت تھی، اور اسی بستی کے ایک مولانا مسجد کے متولی بھی تھے، عالم بھی تھے، متولی بھی تھے، اور گاؤں کے صدر بھی تھے۔ لیکن بستی میں کچھ لوگ ان کے تعلق سے چیمی گوئیاں کر رہے تھے، تو وہ مجھے بار بار کہتے تھے کہ میں استعفیٰ دے دوں گا۔ تو میں ان کو سمجھاتا تھا، بھائی یہ مسجد کا متولی ہونا، گاؤں کا صدر ہونا، یہ سب تم یہ مت سمجھو کہ میں کر رہا ہوں، یہ تو اللہ آپ سے کام لے رہا ہے، اس کی قدر کرو۔ لیکن چونکہ حالات ایسے بنے ہوئے تھے تو وہ مجھے بار بار کہتے تھے نہیں میں استعفیٰ دے دوں گا۔ اتفاق سے ہم لوگ راندیر پہنچے، اسی بستی کے بہت بڑے مفتی حضرت مولانا مفتی اسماعیل صاحب وادی والا رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ، جو راندیر میں پڑھاتے تھے اور بہت بڑے مفتی تھے ماشاءاللہ۔ عوام کا ان کی طرف بہت رجوع تھا، اور راندیر کی مساجد میں اکثر ان کے فتاوی لٹکتے تھے، انہی کے فتاوی لگتے تھے مفتی اسماعیل صاحب کے۔ تو ہم لوگ حضرت کے پاس گئے، مولانا اور حضرت ایک ہی گاؤں کے تھے، کچھ کام کے لیے گئے تھے۔ جب وہ کام سے فارغ ہوئے تو میں نے حضرت سے کہا، میں نے حضرت مولانا کو سمجھاؤ، وہ بار بار کہتے ہیں استعفیٰ دے دوں گا، اللہ تعالیٰ ان سے کام لے رہے، اور یہ ہے تو نظام سنبھلا ہوا ہے، یہ ہٹ جائیں گے تو پتہ نہیں کیا فتنے آئیں گے۔ آپ حیران ہوں گے، حضرت مفتی صاحب نے اس وقت میرے سامنے، اور بھی کچھ ذمہ دار تھے، ان کے سامنے ان کو کہا کہ دیکھ اسماعیل، ان کا نام بھی اسماعیل تھا، دیکھ اسماعیل، اگر تو نے استعفیٰ دیا اور یہ خدمات چھوڑ دی، کل قیامت کے دن میں تیری پکڑ کروں گا۔ اور پھر فرمایا، اسماعیل ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے؟ یہ اللہ ہم سے کام لے رہا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ تو جب اللہ ہم سے کام لے رہا ہے تو ہمیں بھی اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اور قدر کیا ہے کہ ہم جتنا ہو سکے اللہ کی رضا کے ساتھ
اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کی کوشش کرے، اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کی کوشش کرے، جو جس شعبے میں ہے، چاہے مخلوق کی خدمت میں لگا ہو، یا مدرسے میں پڑھاتا ہو، مکتب میں پڑھاتا ہو، یا مسجد میں امامت ہو، یا اسکول میں پڑھاتے ہو، جو جہاں بھی ہے، اپنی ذمہ داری کو اللہ کی رضا کے ساتھ نبھانے کی کوشش، کہ کون راضی ہو جائے؟ اللہ راضی ہو۔ اس وقت جو حالات ہے، میں نے رات کو اورنگ آباد میں بھی کہا، اللہ کا بہت بہت احسان ہے کہ جن حالات سے اس وقت باہر کے ملک اور وہاں کے لوگ گزر رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہم کو امن سے رکھا ہے۔ میں کل اورنگ آباد آ رہا تھا تو برطانیہ سے ایک ساتھی کا مجھے فون آیا، کہا مولانا دعا کرو۔ کیا حال ہے؟ کہنے لگے 5 دسمبر سے لاک ڈاؤن جاری ہے۔ پہلے تو ہوا، جب ہمارے یہاں لاک ڈاؤن تھا اس وقت تو وہاں تھا ہی، ابھی پھر 5 دسمبر سے لاک ڈاؤن جاری ہے اور 22 فروری تک کا دیا ہے۔ اور وہ ساتھی مجھے بتلا رہے تھے کہ حالات اتنے نازک ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ یہ لوگ مارچ اینڈ تک لے جائیں گے۔ یہ برطانیہ کی سنا رہا ہوں۔ یہی حال کینیڈا کا ہے، امریکہ کا ہے، افریقہ کے ملکوں کا ہے۔ 15 دن پہلے ڈربن سے ایک ساتھی ہے ابو بکر بھائی، میں جب بھی وہاں جاتا ہوں وہی مجھے ایئرپورٹ لینے آتے ہیں، انہی کے گھر پہ رکتا ہوں۔ وہ چارپائی میں تھے۔ آج عجیب ایک بات تو یہ ہے کہ اتنے اموات ہونے کے بعد ابھی بھی آپ کو کچھ لوگ ایسے ملیں گے جو ماننے کو تیار ہی نہیں کہ کورونا بیماری ہے، ابھی بھی۔ اچھا، عام لوگ نہ مانے وہ تو سمجھے کہ بھی چلو بیچارے عوام ہیں، ان کو اتنی سوجھ بوجھ نہیں، لیکن قرآن پڑھا ہوا آدمی، حدیث پڑھا ہوا آدمی، اور پڑھا لکھا ایجوکیٹڈ انسان، وہ بھی یہ کہے کہ مولانا یہ کچھ بیماری ہے نہیں، یہ تو کچھ گندی سیاست ہے۔ میں نے واللہ ایسے لوگوں کو دیکھا ہے قریب سے جن کو کورونا لگا ہے، ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے جو ان کی حالت ہے۔ یہ ابو بکر بھائی ویڈیو کال سے مجھ سے بات کر رہے تھے، بول رہے مولانا 12 دن سے میں کوارنٹائن ہوں اور کمرے میں اکیلا پڑا ہوں۔ دوائیاں بتلائی مجھے ویڈیو میں، اور مجھے بتلایا کہ کمرے میں کوئی نہیں آتا، میری بیوی بچے سب باہر سے کھڑے ہو کر بات کرتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے مجھے کہا مولانا بیماری اتنی سخت ہے کہ اللہ کسی دشمن کو بھی نہ دے، دشمن کو بھی نہ دے۔ مفتی صاحب تھے ساتھ میں رات کو اورنگ آباد، جہاں رکے تھے ان کو بھی کورونا لگا تھا۔ پوچھو مفتی صاحب کو کیا کہا انہوں نے؟ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں بھی یہ سمجھتا تھا کہ کچھ بیماری نہیں، ویسے ہی چلا ہے، لیکن جب مجھے لگی تو مجھے احساس ہوا کہ واقعی میں بہت سخت بیماری ہے، سانس ہی نہیں لی جا رہی تھی۔ رات کو ہی بتلا رہے تھے نا، وہ رات کو ہی بتلا رہے تھے کہ سانس ہی نہیں آ رہی، سانس ہی نہیں آ رہی۔ ہم لوگ اتنے پریشان ہوئے، تب مجھے احساس ہوا کہ واقعی میں یہ بیماری ہے کورونا۔ ہمارے حضرت شیخ طریقت حضرت مولانا محمد قمر الزمان الہ آبادی دامت برکاتہم علینا فرماتے ہیں کہ کورونا یہ اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے، اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر، اور پوری دنیا عاجز ہے، پوری دنیا عاجز ہے۔ خیر ابھی اطمینان کے لیے ویکسین لائے کہ ویکسین کا ٹیکہ لگ جائے گا، آدمی محفوظ ہو جائے گا، لیکن لانے والے خود ابھی لگانے سے ڈر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے پہلے تم لگاؤ، خود نہیں لے رہے، اپنے آپ کو دوسرے راؤنڈ میں لے جا رہے ہیں کہ پہلے میں ہم نہیں، پہلے میں عوام کی خدمت کریں گے تاکہ دیکھ لیں اس میں بھی کتنے جا رہے ہیں۔ اب دوسرے راؤنڈ میں دیکھا اطمینان ہوا تو لیں گے۔ تو یہ تو صرف تسلی کے لیے ہے، ورنہ صحیح معنی میں ابھی اس کا علاج نہیں آیا، اس کا علاج نہیں آیا، علاج نہیں آیا۔
لوگ پریشان ہیں، بڑے بڑے لوگ پریشان ہیں کہ اس کا کیا علاج لائیں۔ جب اللہ ناراض ہوتا ہے اور اس کی طرف سے عذاب کی شکل ہوتی ہے تو دنیا عاجز ہو جاتی ہے، دنیا عاجز ہو جاتی ہے، اور پوری دنیا عاجز ہے۔ اچھا چلو عوام نہ سمجھے، لیکن علماء کو تو سمجھنا چاہیے، نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ کا عذاب ہے۔ میرے ایک استاذ حضرت مولانا نذیر احمد صاحب، جو مجھے باقاعدہ کنٹھڑیا دارالعلوم پڑھنے کے لیے لے گئے، جلالین شریف، مشکات شریف، بڑی بڑی کتابیں پڑھاتے تھے، افریقہ میں تھے۔ پچھلے سال تو میں ان کے پاس تھا، لاک ڈاؤن سے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ ابھی پچھلے مہینے تقریباً 40-45 دن ہوئے حضرت کا انتقال ہو گیا۔ ابھی 57 یا 58 ان کی عمر ہے، 57 یا 58 سال۔ اور بہانہ کیا بنا؟ عصر کی نماز بھی پڑھائی، ذمہ داری تھی عصر پڑھائی، عصر کی نماز پڑھا کر سینے میں درد تھا، تھوڑا آرام کیے، درد بڑھنے لگا تو گھر سے نکل رہے تو اپنی بچی کو کہہ رہے، بیٹی مجھ سے کوئی تکلیف پہنچی ہو تو معاف کر دینا۔ ان کی اہلیہ کو کہہ رہے کہ مجھ سے کوئی تکلیف پہنچی ہو معاف کر دینا۔ گاڑی میں خود بیٹھے، ڈاکٹر کے پاس گئے تو گاڑی سے خود اترے، ابھی ڈاکٹر نے یوں ہاتھ رکھا بس اور وہیں گردن ڈال دی۔ رہ کے دنیا میں بشر کو زیبا نہیں غفلت، موت کا دھیان بھی لازم ہے ہر آن رہے۔ جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر لی۔ ان کی گھر والی ابھی لاک ڈاؤن سے پہلے آئی تھی، ہمارے گاؤں کے ہی ہیں دونوں، اور ان سے گھریلو تعلقات ہیں، تو باقاعدہ ان کی ایک 20 کلو کی بیگ وہ چھوڑ کر گئی ان کی گھر والی، اور مجھے کہا کہ مولانا نے دعوت دی ہے کہ بچوں کو لے کر اس بار آنا ہے اور یہ بیگ لے کر آنا ہے، تو یہ بیگ میں اس لیے چھوڑ کے جاتی ہوں کہ آپ کو آنا ہے۔ ابھی بھی فون سے بات ہوئی، کیونکہ مولانا بار بار تذکرہ کرتے تھے کہ یہ سسٹم درست ہو جائے تو مولانا کو آنا ہے، مولانا کو آنا ہے۔ کس کو پتہ تھا کہ میرے جانے سے پہلے وہ چلے جائیں گے؟ اتنے نیک سالے، انتہائی نیک۔ انتقال سے پہلے مجھے میسیج آیا تھا کہ مولانا اللہ کا شکر ہے اتنے اچھے دن جا رہے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ نسبت مع اللہ اس کا ہر وقت استحضار ہے، مولانا فرما رہے تھے، ہر وقت۔ اور ایک دم سکون ہے کہ جب اللہ ساتھ ہے تو کیا فکر ہے، اللہ ساتھ ہے تو کیا فکر ہے۔ اب یہ چیزیں ہم جو ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں، بھئی ہمارے اندر ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ اب ہمارے اندر ہی نہ ہو تو جو ہمارے ماتحت ہیں ان میں کہاں آئے گا، یہ کب آئے گا؟ اور پھر ان کا میسیج تھا کہ مولانا دعا کرنا اللہ اس حال پر قائم رکھے اور اسی پر موت دے۔ کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ موت ہو جائے گی۔ تو ان کی گھر والی ابھی بتلا رہی تھی کہ مولانا پچھلے 2 مہینے سے، انتقال کے 2 مہینے پہلے، یعنی پچھلے 2 مہینے سے مسلسل مولانا گھر میں یہ کہا کرتے تھے کہ توبہ کرو، استغفار کرو، یہ کورونا بیماری نہیں، یہ اللہ کا عذاب ہے اور یہ دنیا سے ختم نہیں ہوگا، دنیا سے ختم نہیں ہوگا، دنیا سے ختم نہیں ہوگا۔ مولانا بار بار یہ کہتے تھے، بار بار، جب تک کہ لوگ توبہ نہ کریں، استغفار نہ کریں۔ اب میں اپنے آپ کو ذمہ دار مانوں، آپ اپنے آپ کو پڑھے لکھے سمجھے، ذمہ دار سمجھے، تو اب ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا ہے کہ آیا ہم کتنا استغفار کرتے ہیں، ہم کتنی توبہ کرتے ہیں، اور ہم اہل بلا کے لیے اللہ کے سامنے کتنے روتے ہیں۔ جو اس وقت لوگ بیچارے اس بلا میں مبتلا ہے، پھنسے ہیں، اور حالات
दुरुस्त नहीं हो रहे। आप देखें दिन ब दिन हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। अवाम तो खैर अवाम है, अवाम का तो कोई शिकवा नहीं, रोना नहीं, चूँकि अवाम का हाल तो आपको मालूम है कि जब लॉकडाउन था, मस्जिदें बंद थी, तो जो